کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دریائے سندھ کا پانی سمندر تک نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک دریا کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے ایک بڑی ماحولیاتی تباہی چھپی ہوئی ہے؟ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں مختلف فلسفوں، اسکول آف تھاٹس اور مختلف مسئلے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ آج میں نے ایک منفرد ٹاپک چوز کیا ہے۔ اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں آگاہی پھیلائی جائے۔ آج کل ایک برننگ ایشو چل رہا ہے کہ آیا ہمیں دریائے سندھ سے مزید کینال نکالنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ٹاپک یہ آگاہی پھیلانے کے لیے ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دریائے سندھ کا پانی یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں تو وہ سمندر میں جا کے ضائع ہوتا ہے، لیکن در حقیقت دریا کے پانی کا ایک حصہ سمندر میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیوں ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دریائے سندھ کا پانی سمندر تک نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک دریا کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے ایک بڑی ماحولیاتی تباہی چھپی ہوئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر دریائے سندھ کا پانی سمندر تک نہیں پہنچتا تو ہمارے ماحول، زراعت اور انسانی زندگی پر اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ کا پانی پاکستان کے لیے زندگی کی ایک اہم لکیر ہے۔ یہ ملک کے تقریباً 80% زرعی شعبے کو پانی فراہم کرتا ہے، لاکھوں افراد کا ذریعہ معاش ہے اور ماحولیاتی توازن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مگر جب ہم اس کے پانی کو ڈیمز، بیراجز اور کینال کے ذریعے زیادہ روک لیتے ہیں اور یہ قدرتی بہاؤ کے مطابق سمندر تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کے کئی تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ جب دریا کا پانی سمندر میں نہیں جاتا تو سمندر کا کھارا پانی آہستہ آہستہ زمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے سندھ کے ساحلی علاقے، خاص طور پر ٹھٹا، سجاول اور بدین کے ہزاروں ایکڑ زمین بنجر ہو چکے ہیں۔ وہ کھیت جو کبھی سرسبز تھے آج بنجر میدانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مینگروز وہ درخت ہے جو سمندر اور دریا کے سنگم پر اگتے ہیں اور قدرتی رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ جب دریائے سندھ کا پانی مینگروز تک نہیں پہنچتا تو یہ درخت سوکھ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سمندری طوفانوں اور سومیانی جیسے آفات کے خلاف ہماری قدرتی دفاعی لائن کمزور ہو جاتی ہے اور ساحلی بستیاں زیادہ خطرے میں آ جاتی ہیں۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں سمندری حیات کی افزائش کے لیے میٹھے پانی کا ایک خاص تناسب ضروری ہوتا ہے، مگر جب ہم دریا کا پانی نہیں پہنچنے دیتے تو مچھلیوں کی افزائش میں کمی آ جاتی ہے اور کئی اقسام کے ناپید ہونے لگتے ہیں۔ یہ نہ صرف فطرت کا نقصان ہے بلکہ ہزاروں ماہی گیروں کی روزی روٹی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے جو اپنی زندگی کا انحصار اس دریا پر کرتے ہیں۔ دریاؤں کا قدرتی بہاؤ موسمیاتی نظام کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم دریائے سندھ کو سمندر تک نہیں پہنچنے دیتے تو سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقے شدید گرمی اور خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور بارشوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ صرف حکومت یا چند اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ اس مسئلے کے کچھ ممکنہ حل یہ ہو سکتے ہیں: دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کو فطری انداز میں برقرار رکھنا، ڈیمز، بیراجز اور کینال کے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا، پانی کے غیر ضروری استعمال کو روکنا اور جدید زرعی طریقہ کار اپنانا، ماحولیاتی تنظیموں کی مدد سے مینگروز کو بحال کرنا، ساحلی علاقوں میں رہنے والے ماہی گیروں کی مدد کرنا اور ان کے لیے متبادل روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔ دریائے سندھ صرف ایک دریا نہیں بلکہ ہماری زندگی اور معیشت کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے آج اس کی حفاظت کے لیے اقدامات نہ کیے تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس قیمتی قدرتی وسیلے کو بچائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔